تحریک کے خد و خال کیا ہیں؟ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کہتے ہیں ایک تو ہمیں اجازت چاہیے، اجازت تو آپ کو نہیں دیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں، اجازت جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے. تو ابھی آپ کہتے ہیں دمادم مسک قلندر، پھر کیا ہوگا؟ یہ اعلان جنگ ہے؟ اعلان جنگ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. میرا ایز اے پاکستانی شہری عمر ایوب کو پورا رائٹ ہے، میں جا کے بات کر سکتا ہوں حکومت کے خلاف. مجھ سے تفتیشی نے پوچھا کہ جی آپ نے ریاست کے خلاف کوئی بات کی؟ میں نے کہا ریاست کو ڈیفائن کر. اس نے کہا جی ریاست، کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا. میں نے اس کو ریاست کی ڈیفینیشن بتائی. اس کو میں نے بتایا ریاست آرٹیکل 7 کے تحت ریاست ہوتی ہے قومی اسمبلی، وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلی. صوبائی حکومت وہ ادارہ جو ٹیکس عائد کر سکتا ہے. پولیس، مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیز، آئی بی، ایم آئی، آئی ایس آئی، یہ ریاست کے ٹولز ہیں، ریاستی ادارے ہیں، یہ ریاستی ٹولز ہیں. میں ریاست ہوں، میں ایز ایم این اے، ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، میں خود اور میرے ساتھ میرے پارٹی کے ممبرز اور باقی ایم این ایز، ہم ریاست ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ریاست کے ٹولز ہیں. یہ جو آپ لوگ ابھی جو آپ نے ایک دمادم مسک قلندر کا اعلان جنگ ہے، وہ میرا لفظ تھا، آپ نے کہا بالکل اعلان جنگ ہے. یہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ کس طرح کریں گے. یان شور آپ کی پارٹی کے لوگ بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے کیسے کریں گے، اجازت آپ کے پاس ہے نہیں، کریک ڈاؤن شروع ہو جائیں گے، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، جو کچھ بھی ہوگا. یہ پاکستانی پالیٹکس میں یہ بھی چیز نہیں، کوئی نہیں. اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے نا. ہم اپنا ڈیموکریٹک رائٹ وہ ایکسرسائز کریں گے. ہم لوگ کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں کر رہے. ہم لوگ پیسفل رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم لوگ عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہم لوگ جلسہ جلوس کر رہے ہیں. ہمارے جلسے جلوس میں کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں ہوتی ہے. ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ میں حافظ آباد میں جا کے وہاں پہ بات کرتا ہوں. میں حافظ آباد میں ایک پیسفل کنونشن کرتا ہوں. پولیس آ کے میرے ساتھیوں کے گھر توڑتی ہے. پولیس جا کے وہاں پہ ریڈز کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ آپ کو پتا کیوں کرتی ہے؟ کیوں کرتی ہے؟ کہ ہم لوگ بات نہ کریں. میں ابھی سیالکوٹ میں کسی بات کر، سیالکوٹ میں بھی تھا، سیالکوٹ میں جا کے ہم نے جا کے کرنا تھا، کنونشن کرنا تھا. وہاں پہ وہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، پولیس گردی کرتے ہیں. یا کوئی دہشت گرد کاشف عباسی صاحب پاکستان میں ہے، وہ پنجاب پولیس سب سے بڑی دہشت گرد بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ آپ کے جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں. سر یہ لیکن جس کو آپ نے تحریک تحفظ آئین کا نا، دس از what it exactly is. پچھلے 70-76 سال میں پاکستان آئین کے مطابق چلا ہی نہیں ہے. یہ فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم نے پروٹیسٹ کرنے دینا ہے یا نہیں. ہم نے الیکشنز آج تک کھلے عام سارے سیاستدان کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی شفاف الیکشن نہیں ہوا، فیئر الیکشن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہے. اور یہ ایک ہم نے وے آف لائف بنا دی ہے، ایک نیو نارمل بنا دی، وچ از رانگ. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں، خیر اگین دیٹ واز مائی کامنٹ آن دس، کہ یہ معاملات اب خرابی کی طرف جائیں گے آپ کے خیال میں پولیٹیکلی؟ ہم لوگ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کریں گے. ہم لوگ جلسے کریں گے. ہم لوگ عوام کے پاس جائیں گے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں روکتا کون ہے. ہمیں آئین اور قانون نے اجازت دی ہوئی ہے. ہم لوگ کورٹس کے ذریعے جائیں گے، اور کورٹس نے، بلوچستان ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے، کراچی میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہم لوگ کریں گے. ایک پوائنٹ. نمبر 2 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب یہ روکیں گے اور یہ روکنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. نمبر 2. نمبر 3، جو یہ بجٹ بھی آپ آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے تعین ہوتی ہیں کاشف عباسی صاحب کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کا نفاذ نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ہے، مورلی ایز ویل ایز فائنینشلی. مورل اتھارٹی ان کی 0/0 ہے، اور دنیا کو پتہ ہے. ڈپلومیٹس ہم سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، نیکسٹ آپ نے آنا ہی آنا ہے، عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے. یہ لوگ ٹوٹلی مورلی بینکرپٹ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تمام تر ہمارے مسائل کے باوجود ڈیل کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. 2001 بل کلنٹن پاکستان آئے، انہوں نے کہا میری تصویر نہیں چھپے گی کیونکہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن 2000 میں آئے تھے شاید پاکستان. آپ کو یاد ہوگا 8 گھنٹے کے لیے غلط سائٹ سے گاڑی چلا کے ہمارے تمام تر ساورنٹی کو پامال کرتے ہوئے پاکستان میں انہوں نے وہ آئے، لیکن کہا کہ میں اس کے ساتھ میری تصویر نہیں آئے گی. اور 9/11 ہوا اینڈ پرویز مشرف صاحب became the darling of the west. اور کس طرح جارج بش پاکستان آئے، کیا فین فیئر تھا. دنیا ہمارے اس معاملے میں لیٹس بی آنیسٹ بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پوری دنیا کے. یہ جو ڈیموکریسیز اور دے اسٹینڈ فار ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسیز، یہ پرانی بات ہوگی. میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہے حالات سیاسی طور پہ، کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہی. یہ میرا اپنا ویو ہے، اور ہم نے ماضی میں اس ساری چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے. اس لیے دنیا ایک
سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ کے مسائل ہیں, آپ خود ہینڈل کریں. یہ میں اکثر سنتا رہتا ہوں, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز, انٹرنل میٹر آف پاکستان, وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. دس از دیئر اسٹیٹڈ پوزیشن. سو لیٹس ناٹ سے کہ وہ دنیا کچھ کرے گی, کچھ سوچے گی. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اکنامکس کا, معاشیات کا ایک ٹرم ہے اپرچونٹی کاسٹ. ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان اپنے اس دلدل میں پھنسا رہے, ہچکولے کھاتا رہے, ویک ہوتا جائے. اور آپ کے پاس اس وقت, آپ کو میں مطلب آپ یار سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, آپ ہندوستان کی اکانومی دیکھیں اور ہماری دیکھیں, زمین اور آسمان کا فرق. وہ کدھر پہنچ گیا؟ 90s میں تقریباً برابر, اور ابھی زمین اور آسمان کا فرق وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. مودی کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, آگ ہم لوگوں کو آگ لگتی ہے. اکنامک ورلڈ نا سر, ٹھیک ہے, اکنامک ورلڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کشمیر کے بعد دیکھیں, پہلا بیان یو ای کے امبیسڈر کے انڈیا سے آیا کہ ٹھیک کیا آپ لوگوں نے, کیونکہ اکنامک انٹرڈیپینڈنس اتنی بن گئی ہے. ہم لوگوں کو ایک ہی چیز چھتری جس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے فرام آل آؤٹ وار ود انڈیا, وہ ہے آپ کا نیوکلیئر امبریلا. دیٹس اٹ. کنونشنلی ہم لوگوں کا ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اور اکنامکلی کہ ہم لوگ اس وقت اپنے نیبرز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے, یاد رکھیے. میں کہا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے. وہ ہے آپ کا اجلاس وہاں پہ بھی, پر ادھر بھی مسلمان ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ادھر بھی ہندوستان میں بھی آپ کا مسلمان دفتر سنا ڈی سی لوگ ہیں الحمدللہ. ابھی کرا کے آ رہے ہیں, ابھی کرا کے آئے, قرآن خوانی کر کے آ رہے ہیں. سو دفتر ڈی سی لوگ, وہ آپ کی بجلی سنا کٹ گئی تھی صبح, ہماری وہ بھی کٹی ہوئی تھی, وہ بھی ریسٹور ہو گئی الحمدللہ. تو یہ دفتر فنکشنل ہو گیا طریقے سے, فنکشنل ہو گیا الحمدللہ. کوئکلی اس سے پہلے کہ میں بجٹ کے اوپر جاؤں, ایف آئی اے کی انکوائری کا کیا بنا آپ کی؟ اور خان صاحب کی پوزیشن, خان صاحب نے تو کہا اون کرتے ہیں نا اس ویڈیو کو. ایف آئی اے کو ڈی جی ایف آئی اے مجھے پوچھ کیسے سکتا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن؟ میں نے غلط کام کیا کی ہے؟ میرا مطلب وہاں پہ ٹویٹ یا آئی ہے, ٹویٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. اچھا نہیں, اٹس ویری سمپل. آپ کی بات ٹھیک ہے, پڑھنی چاہیے ساروں کو, آئی اوپنر ہے. میری بات سنیں کاشف صاحب, وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ سٹیٹ کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے. او عقل کے اندھو, سٹیٹ تم نہیں ہو, سٹیٹ میں سٹیٹ ہوں, تم کون ہو؟ ٹھیک, سو آپ کا پہلے بھی بجٹ پہ آ جائیں, آپ نے اوپننگ سپیچ کرنی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے میں اس بجٹ کو مسترد کرتا ہوں. بالکل, میں آپ کے دور کے بجٹ کی میں ویسی اوپننگ وہ نکال رہا تھا کہ ایک سیکنڈ, یہاں پہ میں اوپننگ سے پہلی بار آپ اور میں, ہم لوگ بالکل نوجوان ہوتے تھے جب آپ نے میڈیا جوائن کیا, اور میں بالکل یاد ہے 22 سال ہو گئے. 22 اچھا 22 سال میں کتنے, میں نے تقریباً 3-4 بجٹ بنا کے پیش کیے یہاں پہ, آپ کور کرتے تھے. مجھے بتائیں جس وقت بجٹ آتا تھا فائنینس منسٹر سپیچ سے پہلے, کاشف صاحب آپ کا پورا پلندہ اتنا موٹا, پنک بکس, والیوم 1 کرنٹ ایکسپینڈیچر, والیوم 2 ہر ٹیبل پہ اینوئل بجٹ سٹیٹمنٹ, فائنینس بل وہ آتا تھا. اور پھر آئین کے مطابق وہ فائنینس بل لے ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں, فائنینس منسٹر پڑھتا ہے کہ یہ میں ٹرانسمٹ کر رہا ہوں ٹو دا سینٹ, سینٹ میں لے ہوتا ہے اور کمیٹی کو جاتا ہے. کل ان میں سے ایک چیز ماں سوا بجٹ سپیچ کی کاپیز اردو میں دی گئی, اس کے سوا اور کوئی چیز دی ہی نہیں گئی. آپ کا سب سے بڑا ایز وائلیشن آپ کی آرٹیکل 73 آف دا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے, دی اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ شیل بی لیڈ بفور دا نیشنل اسمبلی. وہ ہوا ہی نہیں ہوا. لیکن